قلنا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ نار گلزار بن گئی، اور گلزار بھی ایسے بنی کہ سیدنا حضرت خلیل علیہ السلام کو ریشمی قمیض پہنا کر تخت بہشتی پر بٹھایا گیا وہاں پر، اور سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے دائیں طرف تھے، اور سیدنا حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے بائیں طرف بیٹھ گئے، اور ایک فرشتہ پنکھا لے کر آپ کے اوپر ہلانے لگا۔ شاہانہ ایک جناب علی تاج و تخت تھا وہاں پر، اور نمرود مردود ایک بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب دیکھا تو اس کا خیال تھا کہ جل گئے ہوں گے، لیکن جب نظر پڑی نا تو دیکھا تمام آتش قدح گلزار بنا ہوا ہے، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں سکون سے، اور ارد گرد باغیچے نظر آئے ان کو۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کس طرح اس آگ میں تم بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ اس بے پرواہ ذات کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر نا اور بھی مسلمان ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، اور یہ تو پہلے ایمان لائے تھے، اور اس وقت نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا رغفہ نام بھی لکھا جاتا ہے کتب کے اندر، اور بعض روایات میں اس کا نام سکہ بھی آیا ہے، اور بعض روایات میں اس کا نام رضا بھی لکھا گیا ہے، اور بعض روایات میں اس کا نام ازورت بھی لکھا گیا ہے۔ یہ نمرود کی بیٹی تھی۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ کیا میں بھی بلند مکان پر چڑھ کر دیکھ سکتی ہوں؟ اصل رغفہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ بلند کمرہ، شاید اس کمرے کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا نام لکھ دیا گیا کتب کے اندر۔ تو اس نے اجازت مانگی، ایک مرتبہ تو اس نے اجازت نہ دی، اور جب دوسری دفعہ اس نے پوچھا کہ کیا میں بلند مکان پر چڑھ کر دیکھ سکتی ہوں، تب اس نے اجازت دی۔ تو یہ بچی جب چڑھی نا بلند مکان پر تو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر شاہانہ لباس پہن کر بیٹھے ہیں، اور ارد گرد باغیچے نظر آتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہو۔ حیران رہ گئی جب اس نے آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا آگ تمہیں نہیں جلاتی؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، من کان فی قلبہ معرفتہ اللہ تعالی لا تحرکہ النار، فرمایا جس کے دل میں معرفت الہی ہوتی ہے یہ دنیا کی آگ اس کو نہیں جلایا کرتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ من کان فی قلبہ معرفتہ اللہ تعالی لا تحرکہ النار، جس کے دل میں معرفت الہی ہوتی ہے آگ اس کو نہیں جلاتی۔ جب اس نے یہ جواب سنا نا تو رغفہ کیا کرتی ہے، اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے، میں بھی آگ میں آ سکتی ہوں؟ جب اس نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا ہاں تو آ سکتی ہے، پر ایک شرط ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر جب چھت سے چھلانگ لگائی نا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا، اس کے لیے وہ آگ بھی گلزار بن گئی اور چوٹ بھی نہ لگی، صحیح سلامت وہاں پر پہنچی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محفل میں جا کر بیٹھی اور آپ پر یہ ایمان لے آئی، اور یہ بہت ہی تعجب ہوا دیکھنے والوں کو، اور خود نمرود دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ گئی اور اس کو بھی چوٹ نہ لگی، اور اس نے کلمہ بھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو سزائیں بھی بڑی دی تھی، بڑی سزائیں دی تھی اس کو کہ تاکہ وہ دین ابراہیمی چھوڑ دے۔ شفقت سے بھی کہا، پیار سے بھی کہا، اور ماریں بھی دیں، سزائیں بھی دیں، لیکن وہ خوش نصیب تھی، اس نے سزائیں تو برداشت کر لیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو نہ چھوڑا، ان کے کلمہ کو نہ چھوڑا، ان کا پیار نہ چھوڑا۔ جیسے ماریں لگتی گئیں ان کے دل میں مزید پیغمبر خدا کا جناب علی پیار بڑھتا گیا، جتنی ماریں وہ بڑھاتا گیا اتنا ہی پیار بڑھتا گیا ان کے دل میں۔ وہ ایسی خوش نصیبہ تھی کہ جس نے اس آگ کے اندر بھی چھلانگ بھی لگائی اور حضرت ابراہیم کا کلمہ بھی پڑھا، اور آپ کی محفل میں بھی بیٹھی، اور پھر مسلمانی کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلی گئی۔